السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر ضرورتوں کا پورا کرنے والا ایک و تنہا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور ہر قسم کی شکر اسی کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 سے کلاس رہے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پر ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے کہ وہ تیرے دین سے ہمیں دور کر دے، تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے، تیرے نبی کی تعلیمات سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس عظیم کتاب کو، اس عظیم کلام کو ہم اللہ رب العزت کے نام سے شروع کر رہے ہیں، اور اللہ بہت مہربان اور بار بار رحم فرمانے۔ آیت نمبر 211۔ سل بنی اسرائیل، سل پوچھ لیجئے، پوچھئے ان سے، بنی اسرائیل سے، کم کتنے، آتیناہم دی ہم نے انہیں، من آتیناہم دی ہم نے انہیں، من آیات نشانیاں، بینات واضح، ومن اور جو کوئی، یبدل بدل دے گے، نعمت اللہ نعمت اللہ کی، من بعد بعد اس کے، ما جو، جاءت ہو آ گئی اس کے پاس، فإن اللہ تو بے شک اللہ، شدید العقاب سخت سزا والا ہے، زینا مزین کر دی، للذین ان کے لیے جنہوں نے، کفروا کفر کیا، حیات الدنیا زندگی میں، دنیا کی، حیات یعنی زندگی، دنیا کی، ویسخرون اور وہ مذاق کرتے ہیں، مسخرہ پن کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، من الذین ان سے جو، آمنو ایمان لائے، مطلب دنیا کی زندگی ان کے لیے سجا دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے، اور وہ ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں۔ والذین اور وہ جنہوں نے، والذین اتقوا تقوی اختیار کیا، اور وہ جنہوں نے تقوی کیا، فوقہم اوپر ہوں گے ان کے، یوم القیامت دن قیامت کے دن وہ ان کے اوپر اونچے مقام و مرتبے میں ہوں گے۔ واللہ اور اللہ، یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب کے، کانا تھے لوگ، امت واحدہ ایک ہی، لوگ پہلے ایک ہی امت تھے، فبعث پھر بھیجا اللہ نے النبیین نبیوں کو، مبشرین خوشخبری دینے والا، ومنذرین اور ڈرانے والا بنا کر، وانزل اور اس نے نازل کی، معاہم الکتاب ان کے ساتھ کتاب یعنی وحی اللہ کی، بالحق کے ساتھ حق کی، لیحکموا تاکہ وہ فیصلہ کرے، بینا درمیان، ناس لوگوں کی، اللہ نے نبی اور کتاب بھیجی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، فیما اس میں، اختلاف انہوں نے اختلاف کیا تھا، فیہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا اس کے فیصلے کی، وما اور نہیں اختلاف کیا، فیہ اس میں، الا مگر، الذین انہوں نے جو، اوتو دیے گئے تھے، من بعد اس کے، ما جو، جاءتہم البینات آئی ان کے پاس واضح نشانیاں، بغیم ضد کی وجہ سے، بینہم آپس کی ضد کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا نبی پر اور نبی کے پاس آئی ہوئی کتاب پر، فہدا تو ہدایت دی، اللہ نے، الذین
انہیں جو آمنو ایمان لائے، لما اختلفوا اس کی جو انہوں نے اختلاف کیا تھا، فیہ اس میں، من الحق کے حق کے ساتھ، بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے، واللہ اور اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، الی طرف صراط مستقیم راستے سیدھے کی، صراط مستقیم کی۔ ام کیا حسب تم خیال کر لیا تم نے، سمجھ لیا تم نے، حساب لگا لیا تم نے، ان کے تدخلو تم داخل ہو جاؤ گے جنتا جنت میں، ولما حالانکہ نہیں، یاتیکم آئی تمہارے پاس، مثل الذین مثال ان کی جو، مطلب ویسے حالات تم پر نہیں آئے، خلو گزر چکے ہیں، من قبلکم تم سے پہلے، معاشتہم البعثاء پہنچی انہیں سختیاں، والضراء اور مصیبتیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد والضراء سے فقر فاقہ اور بیماریاں، بعثاء سے مراد فقر فاقہ، والضراء سے مراد بیماریاں، وزلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقولو کہنے لگے، رسول والذین اور وہ جو آمنو ایمان لائے، معاہ ساتھ اس کے، کب آئے گی نصر اللہ مدد اللہ کی، اللہ اللہ خبردار ہو جاؤ، انا بے شک مدد اللہ کی قریب قریب۔ آیت تفسیر کی طرف، آیت نمبر 211، پوچھئے بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دی۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہم پیچھے پڑھ کر کے آ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت نے دی، اور یہاں فرمایا پوچھئے بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دی، یعنی اللہ رب العزت کی کہ سچے دین ہونے کی اور موسیٰ علیہ السلام کے سچے نبی ہونے کی کس قدر نشانیاں ان کو دکھائی گئیں۔ ید بیضا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا چمکنا، آگ کے عصا کا سانپ بن جانا، سمندر کا پھٹنا اور دشمنوں کا اس میں ڈوب کر کے ختم کر دینا، بادل کا سایہ، پانی پتھر سے 12 چشموں کا نکلنا، پانی کا نکلنا، من اور سلوہ، یہ کتنی نشانیاں انہوں نے دیکھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا طرز عمل، ان کی اکثریت کا طرز عمل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ تو پوچھئے بنی اسرائیل سے کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دی، اور جب بھی بنی اسرائیل کا واقعہ آئے تو ہمیں اس کو اپنے لیے بھی سمجھنا ہے، کیونکہ جو یہ قوم نے کی ہے، نبی مکرم نے فرمایا کہ میری امت بھی وہی کرے گی، تو ہمیں بھی کس قدر اللہ رب العزت نے نشانیاں دکھائی۔ آگے اس کا اور ذکر ہوگا، جو کوئی اللہ کی نعمت پا لینے کے بعد اسے بدل دے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو ایسی نشانیاں دیکھ لے، اور جو کوئی اللہ کی نعمت پا لینے کے بعد اسے بدل دیتا ہے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو انہوں نے کیا نعمت پائی تھی؟ انہوں نے ایمان پایا تھا، انہوں نے اسلام پایا تھا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پایا تھا نبی، اور انہوں نے کتاب پائی تھی تورات، لیکن اس انعام کے پا لینے کے بعد، اس نعمت کے پا لینے کے بعد انہوں نے اسے بدل دیا، یعنی اسے قبول نہیں کیا، تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے اوپر کس قدر عذاب آئے۔ اس تعلق سے ہم اپنا جائزہ لیں، سورہ بنی اسرائیل، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت یعنی ایمان، اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن، تو کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا؟ اشارہ مکہ والوں کی طرف ہے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملے، اللہ کا کلام ملا، کئی معجزات دیکھے، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے کفر کو ترجیح دی، کفر کو قبول کیا، اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں جا اتارا، اور اپنی قوم کو خود بھی تباہ اور برباد ہوئے، اور اپنے ساتھ والوں کو یا اپنے ماننے والوں کو بھی تباہ کر دیا، یعنی دوزخ میں وہ اس میں داخل ہوں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان بنایا ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ایمان دیا ہمیں، معجزہ یعنی قرآن مقدس ہمیں دیا جو معجزہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، لیکن ہم اسے بدل دیں، ان تعلیمات کے خلاف ہم کام کریں، اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کے خلاف کام کریں۔ مسلسل جو پچھلی کلاس تھی اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سپرد نہ کریں، فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل نہ ہو، اپنے آپ کو نہ بیچیں اور اپنی مرضی کی زندگی جئیں۔ اس نعمت کے مل جانے کے بعد بھی، یعنی ایمان، اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ کا کلام، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا۔ آیت کو پھر سے دیکھیں، پوچھئے بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دی ہیں، اور کوئی ہم سے بھی پوچھے کہ کیسی واضح نشانیاں۔ ساری دنیا اور جس نے بھی قرآن کے اوپر ریسرچ کیا یا پڑھا تو وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ جس نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا
وہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ واقعی یہی ہے جو اللہ رب العزت کے نبی ہے، یہی سچا دین ہے۔ اس دین کے اندر، اس شریعت کے اندر، اس قانون کے اندر کسی نے آج تک کوئی انگلی نہیں اٹھا۔ تو یہ واضح نشانیاں آ جانے کے بعد، جو کوئی اللہ کی نعمت پا لینے کے بعد، یہ صراط مستقیم، یہ شریعت پا لینے کے بعد، یہ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ پا لینے کے بعد اسے بدل دیتا ہے، یعنی اس کا انکار کرتا ہے، کسی اور شریعت کو، کسی اور طریقے کو وہ قبول کرتا ہے، تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب ہم سمجھ لیں اس سختی کو اور اللہ رب العزت غضب۔ آیت نمبر 212، جن لوگوں نے کفر کیا، مطلب انکار کیا، تو آخرت میں تو ان کے لیے سخت پکڑ ہے، لیکن دنیا میں اللہ رب العزت کچھ ڈھیل دیتا ہے۔ فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دنیا کی زندگی سجا دی جاتی، یعنی کفر کرنے والوں کے لیے، یہ کفر کرنے والوں کے لیے دنیا کی زندگی سجا دی جاتی، بہت خوبصورت اسے نظر آتی، حب دنیا، حب شہرت، حب مال، اور مال کے ذخائر وہ اکٹھا کرتا رہتا ہے۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ اسی کے سامنے صرف ایک ہی ویژن ہے، ایک ہی سوچ، ایک ہی فکر ہے، اور وہ ہے دنیا۔ تو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہ وہ حلال کو حلال سمجھتا ہے، نہ حرام کو حرام سمجھتا ہے، نہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس کا دل دکھ رہا ہے یا کس کا حق مارا جا رہا ہے، بس وہ دنیا کو حاصل کرتا رہتا ہے، اور اس کا مقصد دنیا ہی اس کا مقصد ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف ایک مومن ہوتا ہے، وہ دنیا کو ضرورت سمجھ کر کے جیتا ہے، مقصد سمجھ کے، ضرورت سمجھ کر کے۔ جس نے کفر کیا وہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے، اور وہیں جو ایمان والا ہے وہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ دنیا چلی جائے، نقصان ہو جائے، وہ برداشت کرتا ہے اس کو۔ اس لیے یہاں فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دنیا کی زندگی سجا دی گئی ہے، انہیں دنیا ہی خوبصورت لگتی ہے، دنیا کو ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بھی اپنا جائزہ لیں، کیا ہمیں بھی صرف دنیا ہی اچھی لگتی ہے؟ کیا ہم صرف دنیا کو ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور دنیا کو حاصل کرتے وقت ہم اپنے آنکھوں کو آخرت سے بند کر لیتے ہیں، اپنے دل کو آخرت سے بند کر لیتے ہیں کہ ہمیں جانا ہے رب کے سامنے، اس سے حساب دینا ہے۔ تو دنیا کی زندگی ان کے لیے سج گئی، سجا دی گئی، اور ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، ان سے یہ مذاق بھی کرتے ہیں۔ کیوں مذاق کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا ہی تو سب کچھ ہے، اور یہ ایک شخص ہے کہ دنیا کو صرف ویسا استعمال کر رہا ہے جیسے کہ یہ صرف ضرورت ہے، یعنی دنیا کو یہ ترجیح نہیں دے رہا، تو یہ اس کو دیکھ کر کے ہنستے ہیں۔ اور واقعی جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کو ہنسی ضرور آئے گی۔ جو آخرت کے بارے میں یقین نہیں رکھتا، جو اللہ کی ملاقات کا یقین نہیں رکھتا، جب وہ ایک ایمان والے کو دیکھتا ہے کہ وہ بھری ہوئی دکان کو چھوڑ کر کے نماز پڑھنے چلا گیا، وہ ایک خوبصورت خاتون کو دیکھتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ڈھانک لی، جب وہ حرام کام چھوڑتے ہوئے انسانوں کو دیکھتا ہے، مومنوں کو دیکھتا ہے، تو وہ ہنسے گئی۔ جب وہ بیاج کے کاروبار کو اور فری میں ملنے والی دولت کو چھوڑتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ ہنسے گا۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دنیا کی زندگی سجا دی گئی ہے، دنیا ہی ان کے لیے سب کچھ ہے۔ تو گویا کہ ہمارے لیے دنیا سب کچھ نہیں ہے، اور ان لوگوں سے وہ مذاق کرتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اور جو لوگ متقی ہیں وہ قیامت کے دن ان سے بلند مرتبہ ہوں۔ لیکن جو متقی ہیں یہاں پر تو ان کا مذاق اڑا لو، لیکن قیامت کے دن ان سے بلند مرتبہ ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں سارے کے سارے مومن فقیر ہوں گے، ایسا نہیں۔ اللہ آگے فرماتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق دیتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے، جسے کہا یہاں، تو بعض دفعہ آپ دیکھیں گے کہ مومنوں کو اللہ رب العزت بے حساب رزق دیتا ہے، اور بعض دفعہ مومن کو نہیں بھی دیتا ہے، یعنی کسی مومن کو دیتا ہے، کسی مومن کو نہیں دیتا، کسی کفر کرنے والے کو دیتا ہے، کسی کفر کرنے والے کو نہیں دیتا۔ جیسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جیسے اور بھی دوسرے انبیاء بھی گزرے ہیں جو بادشاہ ہوئے ہیں، اور بعد میں سارے کے سارے صحابہ کو اللہ رب العزت نے دولت سے نوازا۔ تو دولت کا ملنا نہیں ملنا، یہ اس کا کوئی آپ کے ایمان سے اور کفر سے اور منافقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ رب العزت دولت دیتا بھی ہے تو آزمانے کے لیے، لیتا بھی ہے تو آزمانے کے لیے۔ دولت کا آپ کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا۔ اس تعلق سے چند آیتیں دیکھتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 196، 196 سے 198 تک۔ تجھے ان لوگوں کا شہر میں چلنا پھرنا ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے جنہوں نے کفر کیا۔ جیسے یہاں پہ بتایا گیا تھا، جو ہماری کلاس کی آیت ہے، کہ جو لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دنیا کی زندگی سجا دی گئی، تو وہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو کمانے کے لیے اپنی ساری صلاحیت، ساری انرجی لگا دے، اور بعض دفعہ اللہ رب العزت انہیں دنیا میں کچھ دے بھی دے۔ تو ان کو اگر اللہ رب العزت نے دے دیا ہے، یا جس کو بھی اللہ رب العزت نے دے دیا ہے، ان کے تعلق سے ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے، یہ یہاں پہ سکھایا گیا کہ تجھے ان لوگوں کا شہر میں چلنا پھرنا ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے جنہوں نے کفر کیا، یعنی انہیں دیکھ کر کے آپ دھوکے میں نہ آ جاؤ کہ اللہ ان سے راضی ہے، یا یہی عمل اچھے ہیں جو یہ عمل کر رہے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے نوازنے کے لیے نیک کو ہی اللہ رب العزت دنیا عطا کرے گا، ایسا ہرگز بھی نہیں۔ تو ہم ان کو دیکھ کر کے کہ اللہ نے انہیں خوب نواز دیا ہے، ان کا ٹھاٹ باٹ ہے، ان کی دولت ہے، ان کی شہرت ہے، تو ہم کہیں دھوکے میں نہ آ جائے۔ وہ اللہ نے فرمایا
تجھے ان لوگوں کا شہر میں چلنا پھرنا ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے جنہوں نے کفر کیا، تھوڑا سا فائدہ ہے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ تو یہ تھوڑا دیر کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں نواز دیا، پھر اصل میں کیونکہ انہوں نے کفر کیا ہے اس وجہ سے ان کا ٹھکانہ اور ان کا بچھونا جو ہے وہ برا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، اللہ کے پاس سے مہمانی ہے، مہمانی کے طور پر، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 131۔ اور اپنی آنکھیں ان چیزوں کے طرف ہرگز نہ اٹھاؤ جو ہم نے ان کو دی، یعنی اگر ہم کسی دولت مند کو دیکھ رہے ہیں، کسی اچھی گاڑی کو دیکھ رہے ہیں، کسی اچھے گھر کو دیکھ رہے ہیں، تو ہماری سوچ اور فکر اسی کو حاصل کرنے کی نہ ہو جائے۔ یہ تو دنیا کا کچھ وقت کا سامان ہے، ہماری ہمیشہ نظر آخرت کے اوپر ہونا چاہیے۔ ہمارے تقدیر ہوگا تو اللہ رب العزت ضرور عطا کر دے گا، اور نہیں بھی ہے تو اس سے مقصد نہیں ہے، اصل جو ہے وہ آخرت ہے۔ ہماری نظر ہمیشہ آخرت کے اوپر ہونا چاہیے کہ آخرت کا گھر ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں، آخرت کا سواری ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں، ہم جنت میں داخل ہو پا رہے ہیں یا نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور اپنی آنکھیں ان چیزوں کے طرف ہرگز نہ اٹھاؤ جو ہم نے ان کی مختلف قسم کے لوگوں کو دنیا کی زندگی کے طور پر دے رکھی۔ مختلف قسم کے لوگوں کو، یعنی اس میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، مختلف قسم کے لوگوں کو دنیا کی زندگی کی زینت کے طور پر برتنے کے لیے دیا، دنیا کی زندگی میں دیا ہے یہ، اور مختلف لوگ یعنی اچھے بھی لوگوں کو دیا، برے بھی لوگوں کو۔ ایک بہت اہم بات اس آیت سے سمجھ میں آئی کہ اگر ہماری ایسی سوچ ہو جائے کہ ہمیں اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھنا، ہمیں اپنے سے نیچے والے کو ہمیشہ دیکھنا ہے، جو اس آیت کا مفہوم نکلا کہ تمہاری نظر ان کے اوپر نہ پڑے کہ جن کو ہم نے دنیا کے عیش و عشرت دی، اور اگر ہماری سوچ یہ ہو جائے کہ ہم اپنے سے نیچے والوں کو ہی دیکھیں گے تو کبھی جو ہے فکر اور پریشانی کے شکار ہم نہیں ہوں گے، کبھی ڈپریشن کے یا ہمیں نہیں ملا اس قسم کی ہمارے اندر سوچ نہیں آئے گی، ہمیشہ مثبت رہیں گے، پازیٹو رہیں گے اور ہمیشہ خوش رہیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور اپنی آنکھیں ان چیزوں کی طرف ہرگز نہ اٹھاؤ جو ہم نے ان کے مختلف قسم کے لوگوں کی دنیا کی زندگی زینت کے طور پر برتنے کے لیے دیا ہے، تاکہ ہم، کیوں دیا اللہ نے مختلف لوگوں کو، کسی کو دیا کسی کو نہیں، وجہ بتائی، تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں، اور تیرے رب کا دیا ہوا سب سے اچھا اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا، اور جو تیرا رب تجھے عطا کرے گا وہ اصل میں ہے جو سب سے بہتر اور باقی رہنے والا ہے، تو ہماری نظر اس کی طرف ہونا چاہیے۔ سورۃ طٰہٰ آیت 1۔ اس طریقے سے ایک حدیث دیکھتے ہیں جو امام بخاری نے لائے ہیں، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کوڑا رکھنے کے برابر جگہ دنیا اور مافیا سے زیادہ بہتر۔ کیوں ایسا؟ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ کتنی ہوگی؟ 2x2 کی، یعنی 4 اسکوائر فٹ۔ 4 اسکوائر فٹ جگہ دنیا اور مافیا، یعنی دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے، جتنے بھی ہیرے جواہرات ہیں، جتنا بھی زمین ہے اور جتنی بھی دولت ہے، ان سب کو بیچ کر کے بھی تم اگر اسے خریدنا چاہو تو اسے نہیں خرید، کیونکہ وہ اس سے بہتر، یہ پوری دولت سے بھی تم 4 اسکوائر فٹ جگہ نہیں خرید۔ کیوں ایسا؟ اگزامپل کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ گاؤں کی جگہ سستی ہوتی ہے ایک شہر کے مقابلے، یعنی گاؤں کا آپ 1 ایکڑ کھیت بیچیں گے تو شہر میں شاید 1 پلاٹ گھر بنانے کے حساب سے۔ اسی طریقے سے شہر سے کوئی بڑا شہر ہے، جیسے اندور کی جگہ کو بیچ کر کے آپ بامبے میں خریدنا چاہیں گے تو اندور میں 4 پلاٹ کو بیچ کر کے وہاں شاید آپ 1 خرید۔ اسی طریقے سے اگر آپ امریکہ میں جگہ خریدنا چاہیں، عرب میں جگہ خریدنا چاہیں گے، مکہ میں خریدنا چاہیں تو شاید بامبے کی 1 ایکڑ زمین بیچ کر کے آپ وہاں خرید۔ تو یہ زمین جو ہے وہ مہنگی کیسے ہوتے جا رہی ہے؟ اس کی قیمت کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس کی قیمت اس لیے بڑھ رہی ہے کیونکہ وہاں پہ فیسلٹی گاؤں کے مقابلے میں شہر میں زیادہ فیسلٹی۔ تو اسی طرح جنت میں جو فیسلٹی ہے، وہاں پہ جو عیش و عشرت ہے، وہاں پہ جو آب و ہوا ہے، اور وہاں کی جو غذا ہے، اور وہاں کا جو جسم ہے، اور وہاں کی جو صالحیتیں ہیں، وہ ایسی اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ یہ پوری دنیا بیچ کر کے بھی تم ایک کوڑا رکھنے کی جگہ نہیں خرید۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6415 ایک بار حدیث پھر سے سنیں۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے، اس سے زیادہ کیوں؟ بخاری 6415۔ ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کیسا یقین دلاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے پھر دیکھے وہ کتنا تری لے کر کے لوٹتی۔ سمندر کا پانی کتنا ہے آج تک کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس کا اگزامپل دے کر کے نبی مکرم
قسم کھا کر کے فرما رہے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی، یعنی اللہ کی قسم، تم میں سے کوئی شخص اگر اس سمندر میں اپنی انگلی ڈالے گا تو اس کے ہاتھ میں کتنا پانی لگ کر کے آئے گا، ویسی یہ دنیا کی زندگی، اور یہ جو سمندر اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی وہ آخرت کی۔ مسلم نے روایت کیا اس حدیث کو، مسلم شریف حدیث نمبر 2858 اس کے پہلے والی جو حدیث تھی راوی کا ذکر نہیں ہے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نوٹ کریں گے جو مسلم شریف کے، اور یہ حدیث کے راوی کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ترمذی کی حدیث ہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی نہ پی۔ دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی۔ ترمذی 2320۔ کیا واقعی ایسا؟ ہاں، جب ہم اسپیس میں جاتے ہیں تو جتنا اونچائی پہ جاتے ہیں ہماری زمین چھوٹی ہوتے ہوتے اور بالکل باریک نظر آتی، گویا کہ اس اسپیس کے اندر جو نعمتیں ہیں، جو چیزیں ہیں، جو سیارے ہیں، ان سیاروں کے سامنے اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے جیسے، ایسے کئی سیارے، ایسے کئی گولے اس اسپیس کے اندر۔ تو اللہ رب العزت کے نزدیک نبی مکرم نے فرمایا کہ دنیا کی قیمت، دنیا کی وقت مچھر کے پر کے برابر، اور اگر اس کی کوئی قیمت ہوتی تو اللہ رب العزت اپنے نافرمان کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پی۔ جیسے میرے سامنے یہ پین رکھا ہوا ہے، اس کی قیمت ہے میرے پاس، تو میں اپنے دشمن کو اسے نہیں لے جانے، لیکن گھر کے کسی کونے میں اگر ڈسٹ پڑا ہوا ہے اور وہ کوئی اگر دشمن لے کر کے جا رہا ہے تو میں اسے لے جانے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نزدیک اس دنیا جس کو ہم نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے اور اس خالق کو ہم ناراض کر رہے ہیں جس کے پاس ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے، اس قبر کو ہم بھولے بیٹھے ہیں جس قبر میں ہمیں سونا ہے، اس حقیر دنیا جس کی وقت اور قدر و قیمت آخرت کے مقابلے میں، جنت کے مقابلے میں یا اللہ رب العزت کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور یہ پوری دنیا ہماری ویژن میں بھی نہیں ہے، ہماری سوچ میں بھی نہیں۔ چند ایکڑ زمین، چند گھر اور چند گاڑیاں، اس کے پیچھے ہم اس آخرت کو بھولے بیٹھے۔ اللہ رب العزت صحیح سمجھ اور صحیح توفیق عطا۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کافر جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا بدلہ اسے دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، یعنی دنیا میں کسی نعمت کے ذریعے سے اس کا بدلہ دے دیا جاتا ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2808۔ خلاصہ یہ آیت میں واپس آئے آپ، آیت نمبر 212۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دنیا کی زندگی سجا دی گئی ہے، مطلب ان کو صرف دنیا ہی حاصل کرنا ہے، وہ حلال سے آئے یا حرام سے آئے، اور ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ تو ایمان والوں کے عمل کو دیکھ کر کے کہ وہ دنیا کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں، آخرت کو ترجیح دے رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہنسی اور مذاق بن جاتے ہیں، مومن یا ہنسی اور مذاق بنا لیتے ہیں۔ اور جو لوگ متقی ہیں وہ قیامت کے دن ان سے بلند مرتبہ ہوں گی، تو اللہ رب العزت انہیں ایسی جنت عطا فرمانے والا ہے جو ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنے والی ہے، اور وہاں پہ ہر قسم کی جو ہے ان کو راحت و سکون ہونے والا ہے، اور اللہ جس سے چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو دنیا میں تو اللہ رب العزت جس سے چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا فرماتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ رب العزت اسے ہی رزق عطا فرمائے گا جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے، جس کے بارے میں قرآن میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت بغیر حساب اللہ رب العزت دیتا ہے، تو اللہ رب العزت سے لینا اگر ہم چاہیں تو کیسے مل سکتا ہے؟ اس کے تعلق سے چند حدیث دیکھتے ہیں۔ اے ابن آدم، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اللہ رب العزت کے پاس ہر چیز کی کنجیاں ہیں، تو ہم اللہ کی مخلوق میں خرچ کریں، اللہ رب العزت ہمیں دے گا۔ یہ بخاری کی حدیث تھی، حدیث نمبر 5352۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال رضی اللہ، ہم کیا سوچتے ہیں کہ جو پیسے والا نہیں ہے اسے صدقہ خیرات اور اسے کسی کو نہیں دینا چاہیے، جبکہ آپ نے حضرت بلال کا ہی نام لے کر کے فرمایا اے عثمان غنی نہیں کہا اس حدیث۔ اے بلال رضی اللہ عنہ، خوب خرچ کرو اور اس بات کا خوف نہ کرو کہ عرش والا تمہیں محتاج کر دے، اس بات کا خوف نہ کرو کہ عرش والا تمہیں محتاج کر دے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 449، یہاں پہ آپ اس کی دلیل دیکھ سکتے ہیں۔ ایک آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورہ سبا آیت نمبر 39، اور تم جو چیز بھی خرچ کرو گے وہ اس کا عوض دے گا، مطلب جو بھی تم خرچ کرو گے اس کا بدلہ اللہ رب العزت تمہیں عطا فرمائے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا عوض عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخل کرنے والے کے مال میں تباہی و بربادی کر۔ اسے بخاری نے روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 1442، اور مسلم میں بھی ہے 1010۔ تو ہم اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اس کو خرچ کریں گے اور اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے گا۔ نعمت اگر ہمارے پاس ہے، ہم اس کو بڑھانا چاہتے
اسے روک لینا چاہتے ہیں کہ یہ ختم نہ ہو، یہ نعمت ختم نہ ہو، تو کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں شکر کرنا، جو بھی دوسری نعمتیں ہیں تو اس کا ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العزت اس نعمت تو وہاں رک جائے گی، مطلب کم نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جو شکر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی نعمت کو بڑھاتا ہے، اور جو کفر کرتا ہے، جو انکار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی نعمت کو ختم کرتا ہے۔ دوسری آیت پہ ہے، آیت نمبر 113، لوگوں پہلے ایک ہی امت تھے پھر ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ یہ اس آیت کو بہت اچھی طرح سمجھیں، کیونکہ یہی ہم سب کا معاملہ ہے کہ آج دنیا کئی مسلمان امت کئی گروہ میں، کئی فرقوں میں بٹ گئی۔ تو جب اختلاف پیدا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کا کیا قانون ہے، اور اس قانون کے مطابق ہمیں کس طرح زندگی جینا ہے تو ہم کامیاب ہو پائیں گے، اور کس طرح جئیں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے، یہ سارے سوالوں کا جواب لوگ پہلے ایک ہی امت تھے پھر ان میں اختلاف ہوا۔ ایک ہی امت تھے سے مراد تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 450، امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 10 صدیاں تھیں، ان میں سب لوگ شریعت حق کے مطابق عمل پیرا تھے، لیکن پھر بعد میں لوگ اختلاف میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ خوشخبریاں سنانے اور اس کا عذاب سے ڈرانے کے لیے حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمائے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے 10 صدیوں تک سارے کے سارے آدم کی اولاد توحید پر قائم تھے، ایک ہی دین پر تھے، ایک ہی شریعت پر تھے، لیکن آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ شیطان ان کے پاس آیا اور کہا کہ یہ تمہارے نیک لوگ ہیں، یہ جہاں پر بیٹھ کر کے عبادت کرتے تھے صرف وہاں نشان لگا دو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ یہاں پر ہمارے نیک لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ پھر جب ایک جنریشن نکل گئی تو کہا کہ تم بھی وہاں پہ بیٹھ کر کے عبادت کیا کرو جہاں پہ وہ لوگ بیٹھ کر کے عبادت کیا کرتے تھے، اور ان سے کہو کہ وہ اللہ سے تمہارے لیے دعا کرو۔ اس طرح دھیرے دھیرے جنریشن بڑھتے چلے گئی اور آخرکار اس نے شرک کو شروع کروا۔ تو جب شرک شروع ہو گیا، 10 پیڑھیاں یا 10 صدیاں گزر جانے کے بعد، تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو مبعوث، نوح علیہ السلام نے ان کے اختلاف کا فیصلہ فرمایا اور توحید کی دعوت پھر سے عام کی۔ آپ نے 950 سال تک دعوت دی، کچھ لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے، کچھ نے آپ کا انکار کیا۔ تو دعوت کس طریقے سے دی وہ ساری باتیں یہاں پر آ رہی ہیں۔ تو اللہ نے نبی بھیجے جو خوشخبریاں سنانے والے اور ڈرانے والے، اور ان کے ساتھ اس نے برحق کتاب نازل فرمائی۔ یہ اصول رہا ہے کہ جب نبی آتے تو خوشخبری سناتے۔ کیسی خوشخبری؟ کہ جو ایمان لے آئے گا سرخرو ہو جائے گا، اللہ رب العزت کے نزدیک وہ قیمتی ہو جائے گا اور اللہ اسے جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ یہ خوشخبری کہ جو ایمان لے آئے گا، توحید پر قائم ہو جائے گا، رسالت کو قبول کر لے گا، اللہ کی شریعت کے اوپر وہ عمل کرنے لگے گا، تو اللہ کی نبی ان کو خوشخبری سناتے کہ تمہیں اللہ رب العزت جنت۔ اور جو انکار کر دے، توحید کا انکار کر دے، رسالت کا انکار کر دے، شریعت کا انکار کر دے، زندگی گزارنے کے طریقے کا انکار کر دے، تو پھر نبی اس کو ڈراتے تھے کہ تمہیں جہنم میں جانا ہے۔ اور یہ سب کیسے ہوتا تھا؟ اور ان کے ساتھ اس نے برحق کتاب نازل، تو ہر دور میں وہ کتاب بھی آتی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں انہوں نے اختلاف کیا۔ تو آپس میں جنہوں میں جس چیز میں بھی ان کا اختلاف ہوا، توحید میں، رسالت میں، دن کی عبادت میں بھی ان لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ یہودیوں نے سنیچر کا دن لے لیا، عیسائیوں نے اتوار کا دن لے لیا، بدعت ایجاد کی، نماز کے اندر اختلاف کیا، روزے کے اندر اختلاف کیا۔ تو یہ جتنے بھی اختلاف تھے ان کتاب کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام نے پورے کیے، اور اس میں اختلاف انہی لوگوں نے کیا۔ اب جب یہ حق آ گیا، مطلب وقت کے نبی آ گئے اور کتاب آ گئی، لیکن اس کے بعد بھی کچھ لوگوں نے اختلاف کیا۔ بتائیں، اب اللہ کا کلام ہمارے سامنے ہے، نبی کا فرمان ہمارے سامنے ہے، اس کے بعد اختلاف کی کیا وجہ ہوتی ہے اور کون لوگ اختلاف کرتے ہیں؟ یہاں فرمایا اس میں اختلاف انہی لوگوں نے آپس کی ضد سے کی جنہیں کتاب دی، آپس کی ضد کی وجہ سے، کیونکہ دلیل تو ان کے پاس ہے، قرآن بھی اور حدیث بھی، لیکن اس کے بعد بھی وہ اختلاف میں ہی پڑے رہنا چاہتے ہیں۔ ہمارے باپ دادا نے یہ کرتے چلے آئے، یا ہمارے ہاں یہ ہوتا چلا آیا، ہمارے خاندان میں یہ ہوتا چلا، تو یہ اپنی ضد کی وجہ سے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے ان کی اپنی سوچ کی، اپنی ضد کی، حالانکہ ان کے پاس واضح دلیل آ گئی، واضح دلیل۔ کیا نہیں ہے آج قرآن ہمارے لیے واضح دلیل؟ کیا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان؟ کیا کہیں گے ہم حشر کے میدان میں جب ایسی واضح کتاب ہمارے پاس ہے، اور حدیث بھی ایسی کہ ہم خود اور سارے مکتب فکر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب قرآن حدیث ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، اور اس میں جو محدثین نے تحقیق کیے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، اس پہ بھی ہمارا اتفاق ہے، اس پہ بھی ہمارا اتفاق ہے، اللہ اکبر۔ لیکن اس کے بعد یہ واضح دلیل آ جانے کے بعد ہم اپنے ہی رسم و رواج پر ٹکے رہے، اسی شرک اور اسی بدعات پر ہم ٹکے رہیں، تو یہ
اس کو کہا کہ یہ ضد کی وجہ سے یہ اٹکے، حالانکہ ان کے پاس واضح دلیل آ گئی۔ پھر جو ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے حکم سے اس حق کی راستہ دکھا دیا۔ تو جو ایمان لائے گا، جو یقین کر لے کہ ہاں، اور ایمان کے اندر عمل داخل ہے، تو جو ایمان لا اللہ کے کلام پہ، نبی کے فرمان پر یعنی عمل کرے گا، تو اللہ رب العزت اب اسے توفیق دے گا عمل کرنا، اب اس کے لیے ہدایت کے راستے جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اب وہ اختلاف والوں کے بیچ میں ہی ہے، ساری خاندان اختلاف والی ہے، سارا معاشرہ اختلاف والا ہے، لیکن یہ شخص جس نے ایمان لے آیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے وہاں سے نکال کر کے ہدایت دے گا، جیسے کہ یہاں پہ اللہ نے فرمایا انہیں اللہ نے اپنے حکم سے اس حق راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ تو لوگ اختلاف میں، لیکن اسے ہدایت مل گئی اور یہ صراط مستقیم پر آ گیا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اب ہم اپنے معاشرے اور اپنے معاشرے کے اندر جو اختلافات ہیں، ہمارے عمل کو لے کر کے، عقائد کو لے کر کے یا مسائل کو لے کر کے، ان سب کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے اور اس آیت کو سنیں۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق اور ہمیں ہدایت عطا۔ آمین یا رب العالمین۔ لوگ پہلے ایک ہی امت تھی، یعنی ایک ہی اللہ کی توحید پر تھے، رسالت پر تھے، اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے۔ لوگ پہلے ایک ہی امت تھے، پھر ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، تو اللہ نے نبی بھی جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر، اور ان کے ساتھ اس نے برحق کتاب نازل، امام الانبیاء تشریف لائے، برحق کتاب قرآن آئی ہمارے لیے، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں انہوں نے اختلاف کیا۔ تو اب ہمارے بیچ میں جتنے بھی اختلاف ہیں، تو اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے کلام سے، نبی کے فرمان۔ سورہ نساء آیت نمبر 59 میں بھی اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم، پھر اگر اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولی الامر کی اطاعت کرو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو لوٹ آؤ اللہ اور اس کے رسول، اگر تم ایمان والے ہو اور اس کا انجام بہتر ہے۔ سورہ نساء آیت 59 میں فرمایا۔ تو یہاں پر انبیاء آ چکے، اب سارے اختلاف کا فیصلہ اللہ کا کلام اور نبی کا فرمان ہی کرے گا۔ اور اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول تقریباً 32 مقام پر اللہ رب العزت نے بات کو ریپیٹ کیا ہے یا بار بار کہا ہے، تاکہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دیا جائے جنہوں میں انہوں نے اختلاف کیا۔ اس میں اختلاف انہی لوگوں نے کیا۔ اب یہ حق آ جانے کے بعد، مطلب ہمارے پاس قرآن آ گیا، حدیث آ گیا، اس کے اختلاف انہی لوگوں نے آپس میں ضد سے کیا جنہیں کتاب دی گئی، تو یہ ان کی ضد ہے، اور اس ضد کا انجام جہنم ہے، حالانکہ ان کے پاس واضح دلیل آ گئی۔ واضح دلیل آنے کے بعد انہوں نے پھر جو ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے حکم سے اس حق کا راستہ دکھا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ اب اللہ انہیں ایمان لے لوگوں سے ہٹا دے۔ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راستہ دکھا دیتا، یعنی جو جدوجہد کرتا ہے، جو ایمان لاتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے ہدایت کی راہ ضرور دے۔ اس تعلق سے ایک دو آیتیں نوٹ کر لیجئے۔ سورہ یونس آیت نمبر 19، اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت، پھر وہ جدا جدا ہو گئے، مطلب پہلے ایک ہی امت تھے، پھر وہ جدا جدا ہو گئے۔ اس طریقے سے سورہ انبیاء آیت نمبر 92-93 میں اللہ فرماتا ہے بے شک یہ ہے تمہاری امت جو ایک ہی امت ہے، اور میں ہی تمہارا رب ہوں، سو میری عبادت کرو۔ اور وہ اپنے معاملے میں آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے سب ہماری ہی طرف لوٹ کر کے، تو بے شک یہ ہے تمہاری امت، یہ ہے تمہاری امت جو ایک ہی امت ہے، یعنی ایک ہی دین اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کو دے کر کے پہنچایا۔ تو اس میں ٹکڑے سے ہم کو بچنا چاہیے، جیسے اللہ نے کہا کہ تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ سورہ مومنون آیت نمبر 52-53 میں فرمایا اور بے شک یہ تمہاری امت ہے جو ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب۔ اس آیت کو بھی آپ اور دیکھ لیں، آگے آیت نمبر 114، پھر کیا تمہارا خیال ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ کیا تم نے ایسا سوچ لیا ہے کہ تم بس یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، کہ میں نے کہہ دیا کہ میں ایمان والا ہوں اور اللہ رب العزت تمہیں آزمائے گا نہیں؟ حالانکہ ابھی تک تمہیں ان لوگوں کے مانند مشقتیں پیش نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزر چکی، انہیں سختی اور تکلیف پہنچی اور وہ ہلا دیے گئے۔ سختی اور تکلیف یعنی بیماری سے بھی، فقر و فاقے سے بھی، ڈر سے بھی، دشمن سے بھی، یہاں تک کہ رسول اور لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے کہنے لگے، مطلب وہ چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے؟ اللہ خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد تو بس قریب ہی۔ اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے کہ فتح و نصرت اور جنت امتحان اور آزمائش کے بغیر نہیں مل سکتی۔ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، اس کے لیے بھی آزمائش کی، کون واقعی سچا ایمان لانے والا ہے اور کون، جیسے ہم اس کے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس کی باتیں تمہیں بہت اچھی لگے گی، وہ صرف زبانی اور کلامی رہے گا،
اور ایک ہے جس نے اپنے آپ کو بیچ دی. تو بظاہر دکھنے میں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے دونوں کے بیچ میں فرق کیا ہے. یہ آزمائش فرق پیدا کر. جیسی آزمائش آتی ہے تو زبانی اور کلامی، جو صرف جس کے پاس صرف زبان ہے، جو صرف لچھے دار باتیں کرتا ہے، قسمیں کھاتا ہے بس کہ میں ایسا کر لوں گا اور ویسا ہو جائے گا، اور جس نے واقعی اپنے آپ کو فصل میں کافا اسلام کے لیے پورا کی پورا وقف کر دیا ہے، تو جب آزمائش آتی ہے تو یہ لوگ نکھر کر سامنے آ جاتے ہیں. جیسے صحابہ اکرام کے دور میں منافقین بالکل سمجھ میں آ جاتے ہیں. جیسے اللہ رب العزت آزمائش نازل کرتا تھا کہ اب تمہیں جنگ کے لیے نکلنا ہے، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا حکم دے دیتے جو ان کی طبیعت اور ان کے باپ دادا کے طریقے کے خلاف تھا کہ قبلہ اب اس طرف ہوگا، تو یہ ابھر کر کے سامنے آ جائے. آزمائش کے تعلق سے اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے، سورہ العنکبوت آیت نمبر 2 اور 3، کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے، مطلب جو انہوں نے کہہ دیا اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے. کہہ دیجئے ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی. حالانکہ بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کو آزمائش میں ڈالا جو ان سے پہلے تھے، سو اللہ ہر صورت ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے سچ کہا. تو اللہ رب العزت ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے سچ کہا. جیسے ہم سب نے کہا نا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول، ہم سب نے کہا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اللہ رب العزت ہمیں آزمائش میں ڈالے گا اور پھر ثابت کرے گا کہ ہاں یہ میرے بندے ہیں جو مطیع اور فرمانبردار ہے. اللہ تو عالم الغیب ہے، وہ تو سب جانتا ہے، پھر ایسا کرنے کی کیا ضرورت. اللہ عالم الغیب ہے، وہ سب جانتا ہے. اللہ رب العزت ویسے ہی اٹھا کر کے ابلیس کو فرشتوں کی صف میں سے اٹھا کر کے جہنم میں اگر ڈال دیتا بغیر آزمائش کے، تو ابلیس بھی اپنی دفاع میں جہنم میں جا کر کے یہی کہتا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا، میں فرشتوں کے بیچ میں عبادت کرتا تھا اور اب مجھے وہاں سے اٹھا کے سیدھے جہنم میں ڈال دیا. تو اللہ رب العزت نے آزمائش کی، حکم دیا، اس نے حکم نہیں مانا، اب وہ جہنم میں جائے گا تو اب اس کے پاس بولنے کے لیے کوئی بات نہیں. اب اسے پتا ہے کہ ہاں میں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اس وجہ سے میں جہنم میں. کہ اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو ویسی جہنم میں ڈال دے تو ہم بھی وہاں جا کر کے چیخنے پکارنے لگے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو جو جہنم میں جائے گا وہ چیخنے پکارنے لگے کہ ہمارے پاس تو ظلم ہو گیا، ہم نے تو ایسا کیا نہیں تھا. اور آپ دیکھیں کہ حشر کے میدان میں مجرم کہے گا کہ میں نے ایسا نہیں کیا، وہ کہے گا مجھے کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، سب جھوٹ بول رہے ہیں، فرشتے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کتاب بھی غلط لکھی ہوئی ہے. تو اللہ رب العزت اس کے منہ میں مہر لگا کر کے اس کے جسم سے بلوائے گا، اس کا جسم کہے گا، اس کا پیر اور ہاتھ گواہی دے. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے آزمائش لی کہ دنیا میں بھی وہ بندے نکھر کر کے سامنے دکھتے ہیں، اور دنیا میں بھی اللہ ان کو آزمائش کے بعد انعامات دیتا ہے اور آخرت میں بھی ان کو انعامات دے گا. تو اللہ رب العزت نے اپنا قانون یہاں پہ بیان کیا. کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ اس پر چھوڑ دیے جائیں گے، کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، مطلب وہ منہ سے کہہ دیں گے ایمان لائے ہیں تو چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی. حالانکہ بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کو آزمائش میں ڈالا جو ان سے پہلے تھے، سو اللہ ہر صورت ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، مطلب جو اپنے وعدے میں اپنے دعوے میں سچے تھے، اور ان لوگوں کو بھی ہر صورت جان لے گا جو جھوٹے تھے. تو یہ ایک مقصد سچائی اور جھوٹ والے کو بھی سامنے لانا ہے، اور دوسرا اللہ رب العزت مقام و مرتبے تک پہنچانا چاہتا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 142، یا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں آزمایا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور تاکہ وہ صبر کرنے والوں میں ہو جاتے. تو اللہ رب العزت انہیں بھی آزمائے گا. ایک حدیث دیکھتے ہیں، سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبہ کے پاس اپنی چادر سے ٹیک لگائے ہوئے لیٹے، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس چادر سے ٹیک لگا کر کے لیٹے ہوئے تھے، اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور شکایت کی، تکلیفوں کی. اور یہ حضرت خباب کون ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جو ایک غلام تھے، اور ان کا مالک یا ان کی مالکن لوہے سے اوزار یا لوہے سے چیزوں کو بناتی تھی، یعنی ان کی لوہے کی بھٹی تھی. جب انہیں یہ پتا چلا کہ حضرت خباب بن ارت نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ بہت ناراض، اور جس کا غلام ہوا کرتا تھا تو وہ اس کا مالک ہے، وہ اسے جو چاہے کرے. وہاں پہ کوئی گورنمنٹ نہیں تھی یا کوئی ایسا قانون نہیں تھا کہ اپنے غلام کو آپ ایسے بے تحاشا نہیں مارو گے. کوئی اگر اپنے غلام کو پوری بھری مجلس میں مار کر کے مار بھی ڈالے تو کوئی اس کو بولنے والا نہیں تھا، کیونکہ اس نے اس کو خرید چکا. تو حضرت خباب کو اس نے جلتی ہوئی بھٹی کے اوپر ڈالا، وہ بھٹی جو لوہے کو پگھلا دیتی. آپ سوچیں کہ کیا حال، آگ کا جلنا کیسا ہو. اور حضرت خباب کی پشت جو تھی پیچھے کا حصہ، سیٹ، وہ جل گئی، اور اس کی چربی سے وہ آگ بجھ.
اور اس کے بعد جب وہ اٹھے اللہ رب العزت نے ان کو زندگی بخشی، اور جب وہ چادر لپیٹ کر کے صحابہ کے بیچ میں گئے تو صحابہ کہتے ہیں کیا ہوا اتنی گرمی میں یہ چادر لپیٹ کر کے آئے؟ تو انہوں نے اپنی جب چادر ہٹا کر کے دکھائی تو ان کی پیٹھ اور کمر کا حصہ جو تھا وہ پلین ہو ختم ہو گیا تھا پورا گوشت۔ ایسی تکلیفیں برداشت کرتے رہے، اور ایک دو دن کا نہیں، حضرت بلال حبشی کا، حضرت یاسر کا، عمار کا، سمی، یہ لوگ ساتھ جو غریب طبقہ تھا، جو مزدور طبقہ تھا یا جو غلام تھے، ان کے اوپر بے تحاشا ظلم اٹھائے جا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان لیوا حملے ہوا کرتے۔ ایسے ہی گزرتے چلے گئے دن، یہاں تک کہ 13 سال تک مکہ کے اندر۔ اور اسی بیچ کا ایک واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا ٹیک لگا کر کے لیٹے ہوئے ہوں، اور یہی خباب وہاں پر پہنچتے اور کہتے ہیں ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد طلب نہیں کریں گے؟ کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرمائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں اس کے ایک آدمی کے لیے گڑھا کھودا جاتا، پھر اس کو اس میں کھڑا کر کے اور آرے سے چلایا جاتا، آرا اس کے اوپر چلایا جاتا، جس سے اس کا جسم 2 ٹکڑے۔ لیکن اس تکلیف کے بعد بھی، اس اذیت کے بعد بھی وہ دین کو نہیں چھوڑتے، وہ دین سے نہیں رکتے تھے۔ اس طرح کسی کی ہڈیوں اور گوشت کو لوہے کے کنگے سے گوشت کو ہڈی سے الگ کر دیا جاتا، لیکن اس کے بعد بھی یہ تکلیف انہیں اسلام سے نہیں پھیرتی، دین سے نہ روک سکتی تھی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اس دین کی ضرور مدد فرمائے، حتیٰ کہ ایک سوار سنا سے حجر موت تک آئے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ۔ یہ برداشت کیوں کر رہے ہیں؟ اس دعوت کے پیچھے کیا راز ہے؟ وہ راز آخری میں بتا، صبر کرو، ایک دن ایسا ضرور آئے گا، مطلب اس دن کے آنے کے لیے صبر کرنا ہے کہ سنا سے لے کر کے حضر موت تک ایک سوار نکلے گا اور اسے کوئی لوٹنے والا، اسے کوئی چھیڑنے والا، اسے کوئی مارنے والا نہیں۔ یعنی یہ امن اور امان کو دنیا میں لانا چاہتا، یہ قتل، غارت گری اور انسانیت کے اوپر ظلم، عورتوں کے اوپر ظلم، یہ ختم کرنا مقصد ہے اسلام۔ اس لیے آپ نے بتایا کہ ابھی ظلم اور ستم کو برداشت کر لو، اللہ کی قسم اللہ رب العزت ایک دن ایسا ضرور لائے گا۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ ایک عورت سونا اچھالتے ہوئے آئے گی اور اسے کوئی ڈسٹرب کرنے والا، اسے کوئی چھیڑنے والا۔ اور اس حدیث میں بتایا کہ سوائے بکریوں کے تعلق سے وہ بھیڑ سے ڈرے گا، لیکن انسان سے اس کو امن اور امان حاصل ہو جائے گا، ایسا امن و امان اللہ لے کر۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3612 اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملا کہ اللہ رب العزت، ہم ایمان میں آئے ہیں تو ہمیں اللہ رب العزت ضرور آزمائے، اور آزمائش کے اندر اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت۔ لیکن اگر کوئی یہ سوچے کہ میں اسلام میں آ جاؤں گا تو میری آزمائش ہوگی تو ٹھیک ہے، میں اسلام میں نہیں آتا ہوں، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے ہر دور میں عذاب رہا ہے، اللہ رب العزت کی پکڑ، اللہ رب العزت کا غصہ رہا ہے، اور اس کے لیے دنیا اور آخرت میں تباہی اور بربادی۔ لیکن جنہوں نے ایمان لے کر کے آئے ان کے لیے کچھ وقت کے لیے آزمائش ان کے ایمان کے مطابق، جیسا مضبوط ایمان ویسی مضبوط آزمائش، لیکن اس آزمائش میں اللہ رب العزت سے یقین، اللہ رب العزت کا اور اللہ کی نصرت اور مدد کا اور سکون اور اطمینان رہتا ہے، اور اللہ رب العزت انہیں ان آزمائشوں میں نکالتا ہے، کھرا اتارتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ان آزمائشوں سے ڈر کر کے اگر کوئی یہ کہے کہ میں اسلام پر عمل نہیں کرتا تو یہ جہالت، کیونکہ اگر اسلام پہ عمل نہیں کرے گا تو اللہ کی ناراضگی آئے گی، عذاب آئے گا، جیسے فرعون کے اوپر آئے، جیسے ابو جہل اور ابو لہب کے اوپر، اور یہ دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ تباہ اور برباد ہوئے، دونوں جگہ رسوا ہوئے۔ اور صحابہ کرام کے اوپر چند وقت کے لیے آزمائش آئی، لیکن دنیا کی دولت یا دنیا کی بادشاہت ان کے قدموں میں ڈال دی گئی۔ جب تک دنیا رہے گی، جب تک ان کی عزت سے ان کا نام لیا جائے گا، ان سے محبت کی جائے گی، یہاں تک اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا کہ ایمان والے ان سے بغض نہ ہو اس کی دعا کرتے ہیں اللہ، ان کا تورات اور انجیل میں ذکر ہے۔ تو دنیا میں ان کے لیے عزت جب تک یہ رہے، اور قیامت تک عزت رہے گی، اور حشر کے میدان میں بھی، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے جنت۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ثابت قدم رکھے اپنی آزمائشوں میں، یا اللہ رب العزت ہمیں ثابت قدم۔ آیت کو پھر سے سماعت فرمائیں، بس کیا تمہارا خیال ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ، حالانکہ ابھی تک تمہیں ان لوگوں کی مانند مشقتیں پیش نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزر چکے، ان کو سختی اور تکلیف پہنچی اور وہ ہلا دیے، مطلب ایسی تکلیف کہ وہ جھنجھوڑ گئے، یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی، آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کی مدد قریبی، یہاں تک انہیں ہلا دیا۔ آخر 2 آیت، اے نبی، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کرے۔ یہ ایک ایسا معاشرہ بن کر کے سامنے آیا تھا مکہ سے، جب مدینہ صحابہ اکرام ہجرت کر کے آئے تو ان کے اندر
ایک خواہش ہوتی تھی اور ایسے سوال اٹھتے تھے کہ اب اتنا پیارا سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ہم کہاں خرچ کریں، یہ مال ہم کس کو دیں؟ اے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے تم اپنا مال میں سے جو کچھ خرچ کرو اپنے والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے خرچ کرو، اور تم جو بھلائی بھی کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں بہت اہم بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خرچ کرنے کے تعلق سے جب پوچھا گیا تو سب سے پہلے اپنے والدین کے تعلق سے کہ والدین کے اوپر خرچ کرو، اور پھر رشتہ داروں کے اوپر، یعنی اس کے بعد جو رشتہ دار ہیں، بیوی ایک رشتے میں ہوتی ہے، بچے ہیں رشتہ دار، تو ان میں خرچ کرنا ہے۔ تو اس کی فضیلت کے تعلق سے کافی میں نے نوٹس بنایا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کے تعلق سے دیکھیں گے۔ وقت آج کافی ہو چکا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ ہم زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔